دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین کرام، پاکستان کی تاریخ میں اگلے 48 گھنٹے اہم ترین اور خطرناک ہونے جا رہے ہیں، جس نے اس وقت پورے ملک کی بنیادیں ہلا کے رکھتی ہیں، اور وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی، اور اس حوالے سے اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میری پسند کا آرمی چیف لگ جائے، وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ میری پسند کا آرمی چیف لگ جائے۔ تو اب ایسی بریکنگ نیوز آ چکی ہے جس نے اس وقت تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے اور گیم خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ سب سے پہلی خبر تو یہ کہ چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد 13 ارب روپے کی کرپشن کی داستان، جو کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی کہ جناب جنرل باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد کیسے کھرب پتی بن چکے تھے، اور بجائے ندامت اور شرمندگی کے حاجی صاحب غنڈہ گردی پر اتر آئے ہیں اور بدماشی کرنے پر اتر آئے ہیں، اور نون لیگ نے جنرل باجوہ کی پیٹھ پر چھرا گھونپ دیا ہے، اور کہانی نے اس وقت نیا موڑ سامنے آ چکا ہے جس نے باقاعدہ طور پر تصدیق کرتی ہے حکومتی سطح کے اوپر کہ جنرل باجوہ نے کرپشن کی ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت معاملہ کیا ہے اور یہ ماجرا جو ہے وہ کیا ہے۔ اور دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ ارشد شریف قتل کیس، جس نے طاقتور حلقوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیا کہ کیسے طاقتور جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور لندن سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ چکی ہے کہ نواز شریف سزا کے ڈر سے وہ جناب کہاں پر بھاگ گئے ہیں، اس وقت لندن چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور اس وقت لندن سے کیا خبریں چل رہی ہیں، نواز شریف کیوں لندن سے بھاگ چکے ہیں، اور پوری فیملی سمیت جانا جس نے اس وقت بھونچال مچا کے رکھ دیا ہے، اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ پاکستان آنے کے لیے نواز شریف کے لیے پاکستان کی زمین تنگ ہو چکی ہے۔ تیسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ میجر جنرل فیصل نصیر DGC ISI، ان کے اوپر عمران خان نے اپنے پہلے قاتلانہ حملے کا الزام دیا تھا، تو اس سب کے بعد اب کپتان کو قتل کرنے کے لیے یہ خود میدان میں اتر چکے ہیں، جس نے طبلِ جنگ بجا کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان کو براہ راست قتل کرنا سب سے بڑی خواہش سر کی، انہوں نے کہا کہ یہ حکم بھی جاری کیا گیا تھا کہ مجھے عمران خان کی لاش چاہیے، تو خود میدان میں ان کو اترنا پڑ چکا ہے۔ اور دہشت گرد کون نکلے ہیں، اس حوالے سے ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور چوتھی خبر کہ وزیراعظم ہاؤس میں اس وقت شہباز شریف اور جنرل باجوہ کس طرح سے دوبارہ گتھم گتھا ہو چکے ہیں، تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ 29 نومبر سے پہلے پاکستان میں ایک بہت اہم ترین شخصیت، یا 29 نومبر کے بعد اس کے فوری بعد پاکستان کی ایک بہت اہم ترین شخصیت جو ہے وہ ملک سے فرار ہو جائیں گی، اور جناب بہانہ یہ بنایا جائے گا کہ بیمار ہیں، علاج کروانا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ پاکستان سے فرار ہو جائیں گے اقتدار چھوڑ کر۔ وہ طاقتور یا اہم ترین شخصیت کوئی بھی ہو سکتی ہے، پاکستان کے سیاستدان ہو سکتا ہے، پاکستان میں اس کا تعلق جو ہے وہ نون لیگ سے بھی ہے، لیکن صورتحال اس قدر غیر یقینی بن چکی ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا اگلے چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ معاملات جو ہیں وہ جس طرح سے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان میں خدا نہ خواستہ لیکن ماشاءاللہ بھی لگ سکتا ہے جو حالات پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کا خدشہ جو ہے وہ پاکستان مشفق نواز کے وزراء بھی کر چکے ہیں، خواجہ سعد رفیق کر چکے ہیں، احسن اقبال کر چکے ہیں، اور مارشل اللہ کے ڈر سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی خود نہیں کر پا رہے، اس کے خوف سے یہ جناب ملک سے فرار ہو سکتے ہیں، جو میرے ذرائع اس وقت مجھے کنفرم کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی خبر کہ جناب وزیراعظم ہاؤس میں جنرل باجوہ اور شہباز شریف گتھم گتھا ہو چکے ہیں، اور یہ گتھم گتھا ہونا دوسری بار، اس کی پیچھے کہانی کیا ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں ناظرین کرام، گزشتہ دنوں ایک ہیلی کاپٹر کی گونج تھی کہ وزیراعظم ہاؤس میں اترا ہے، جس میں جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ خود سمری سمیت وہاں پر پہنچے تھے، اور پھر اس نے کہا گیا کہ جنرل باجوہ اپنی ضد پر اڑ چکے ہیں، وہ طاہر شمشاد مرزا اور جنرل اظہر عباس کو جو آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنانا چاہتے ہیں، اور لیکن پاکستان مشفق نواز جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے نام پر ڈٹ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ وہاں پر جنرل باجوہ نے دھمکی یہ دی مبینہ طور پر کہ جناب اگر آپ ان دو ناموں کو تعینات نہیں کرتے تو میں 6 ماہ کی ایکسٹینشن لے لوں گا، اور پھر پاکستان میں تمہارا ایسا حشر ہوگا اور اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، اور عمران خان صاحب دوبارہ آ جائیں گے، اور وہ پھر آ کر نیا آرمی چیف تعینات کریں گے۔ یہ اس طرح سے دھمکانے کی کوشش کی گئی، اور پھر آج صبح یہ خبر آتی ہے وزیراعظم آفس سے کہ جناب وزیراعظم شہباز شریف کو نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ایک سمری موصول ہو چکی ہے، اور بتایا
بتایا گیا وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے کہ اس سمری کے اندر 5 سینئر 3 جرنیلوں کے نام شامل ہیں، اور پھر اس سب کے فوری بعد یہ خبر وزیراعظم ہاؤس سے چلتی ہے اور اس کے فوری بعد اس خبر کی تردید کرنا پڑ چکی ہے، کیونکہ میں نے تو یہ بھی آپ کو بتایا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں کہ وزیراعظم ہاؤس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر داخلہ سے رانا ثناء اللہ سے، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف سے اور وفاقی وزیر قانون ایاز صادق سے وہ جناب میٹنگ کر رہے ہیں اور اہم ترین مشاورت ہو رہی ہے، لیکن اس میٹنگ کے فوری بعد جو ہیں وہ خواجہ آصف آتے ہیں، ان کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری کے لیے کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے اور آرمی چیف کی تقرری سے متعلق کوئی پریشر نہیں ہے، اسمبلی وزارت دفاع سے آئندہ 1-2 روز میں بھجوا دی جائے گی، آرمی چیف کی تعیناتی میں 5-6 نام ہوں گے، ڈوزیئر بھی ساتھ آئیں گے، سمری آئے گی تو ناموں پر بحث ہوگی۔ وفاقی وزیر دفاع نے مزید یہ کہا کہ ہمیں ابھی تک سمری جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی، سمری آئے گی تو ناموں پر بحث ہوگی، یہ 5-6 نام کہہ رہے ہیں، یعنی کہ سمری آ چکی ہے لیکن ڈیڈ لاک برقرار ہے اور اس سے یہ مکر چکے ہیں کہ جناب سمری نہیں آئی۔ اب اس سب کے بعد یہ سمری معاملہ کیا، کیونکہ نون لیگ جنرل عاصم منیر کے نام پر اڑی ہوئی ہے اور پنڈی جو ہے اس نے جو سمری بھیجی ہے اس میں جنرل عاصم منیر کا نام شامل نہیں ہے، لیکن میرے ذرائع کے مطابق جی ایچ کیو سے ابھی تک نئے آرمی چیف کی سمری نہیں بھجوائی گئی ہے اور 27 نومبر کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب آ جائیں کہ ارشد شریف جو قتل کیس جس نے طاقتور لوگوں کو بے نقاب کر دیا، اور لندن سے اس حوالے سے بہت بڑی خبر آ چکی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے کل رات دیکھا کہ تسنیم حیدر شاہ جو نون لیگ کے ساتھ 20 سال سے کام کر رہے تھے، نواز شریف صاحب کے بہت قریب تھے اور وہاں کے ترجمان تھے لندن سے، انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ارشد شریف کو قتل کروانے میں نواز شریف کا ہاتھ ہے، اور پھر بتایا کہ جو عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا وہ بھی نواز شریف نے کروایا تھا اور ارشد شریف کے قتل کی باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو بنی تھی اور وہ ویڈیو جو ہے وہ لندن بھیجی گئی تھی اور اس قتل کے اندر مریم نواز بھی مبینہ طور پر شامل تھی، انہوں نے یہ ساری سچویشن بتائی اور وہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی بھی۔ لیکن اگر نواز شریف صاحب بے گناہ ہیں، آپ یہاں پر سمجھ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب بے گناہ ہیں تو وہ جناب تسنیم حیدر شاہ پر وہاں لندن کی عدالت کے اندر کیس کیوں نہیں کر دیتے کہ جناب اس نے میری جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور میرے خلاف جھوٹ پھیلا کر کہ میں قاتل ہوں۔ تو اب خبر یہ ہے کہ لندن میں چونکہ اس وہاں کا قانون بڑا سخت ہے تو یہ وہاں پر پولیس کے پاس بھی چلے جا چکے تسنیم حیدر شاہ، اور ادھر سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان بھی لندن کے اندر نواز شریف کے اوپر کیس کر سکتے ہیں۔ تو اس سارے معاملے میں جب نواز شریف نے دیکھا کہ مجھے یہاں پر بہت سخت سزا ہو سکتی ہے تو نواز شریف نے اپنی فیملی کے ہمراہ مریم نواز، جنید صفدر اور حسین نواز کے ساتھ وہ جناب یورپ سے اب وہ امریکہ جائیں گے اور لندن انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور 10 ممالک کی سیر کریں گے اور پھر امریکہ جا کر اپنا علاج بھی کروائیں گے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ مختاریہ بڑھ جانی دیا گل ود گئی ہے، جو کہ ندیم افضل چند صاحب کہا کرتے تھے، تو گل ود گئی ہے مختاریہ۔ اب آ جائیں کہ میجر جنرل فیصل نصیر جو ہیں انہوں نے پہلا حملہ تو کروایا خان صاحب پر، جو کہ خان صاحب بار بار بتا رہے ہیں، اور ان کے اوپر FIR بھی درج نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب چور کی داڑھی میں تنکا۔ اگر میجر جنرل فیصل نصیر صاحب نے ان پر قاتلانہ حملہ نہیں کروایا تھا اور وہ اس پہ ملوث نہیں تھے تو وہ FIR درج ہونے دیتے، انویسٹیگیشن ہونے دیتے، لیکن بجائے انویسٹیگیشن کے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ بدماشی کرنے کے اوپر اتر آئے اور طاقتور ہیں کیونکہ قانون کے نیچے نہیں آتے، اور پھر ہماری عدالتیں جو ہیں ان کے لیے سو بھی جاتی ہیں، تو پھر اب یہ باقاعدہ طور پر کپتان کو قتل کرنے کے لیے خود میدان میں اتر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کل رات یہ پروگرام میں کہا جیو نیوز کو کہ عمران خان صاحب کو دشمن ایجنسیز جو ہیں وہ قتل کر سکتی ہیں، ان کی جان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی 3 بڑی وجہ ہو سکتی ہیں کہ ایک تو 26 نومبر کو خان صاحب پنڈی پہنچ رہے ہیں اور وہ لاکھوں لوگوں کا سمندر ہوگا اور وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر پنڈی اور اسلام آباد کے در و دیوار ہلا کے رکھ دے گا، تو اس کو روکنے کے لیے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، عمران خان کو ڈرانے کے لیے ایک وہ خبر چلوائی گئی جیو نیوز سے، رانا ثناء اللہ کا انٹرویو کروایا گیا۔ دوسرا یہ کہ جناب اگر عمران خان کو قتل کرنا ہے اور ان کو دشمن ایجنسی سے خطرہ ہے تو پاکستان کی ایجنسیز پھر کیا کر رہی ہیں؟ ان کو سیکیورٹی دینا، پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو، ایکس پرائم منسٹر کو سیکیورٹی دینا پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے، جبکہ ہماری خفیہ ایجنسی کا سربراہ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے آ جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ پورا پلاٹ تیار کیا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان سے وہ قتل کرنے کی تیاریاں تو نہیں ہو رہی، پنڈی میں ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ تو نہیں بنایا جا سکتا، اور پھر یہ پلاٹ تیار کیا جائے گا کہ دیکھیں جی ہم نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ اس کے پیچھے خفیہ ایجنسیز تھیں اور عمران خان نے اپنی جان کی حفاظت نہیں کی۔ عادل راجہ صاحب، میجر عادل راجہ، جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے درد سر بن چکے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ بریک کر دی ہے۔
خاموش مجاہدوں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اب کی بار ڈرٹی ہیری عمران خان پر بلوچ دہشت گرد مجید بریگیڈ کے ذریعے حملہ کروائے گا، جس کے لیے اس نے اپنے بلوچ سورسز سے رابطہ کیا ہے۔ ریموٹ کنٹرول بم بلاسٹ کا الزام بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی پر لگایا جائے گا، کیونکہ نواز شریف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کا یہی آخری راستہ بچا ہے۔ وہی سٹوری جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ بھی اس وقت آنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے، اور حکومت پنجاب سے درخواست ہے کہ عمران خان اور عوام کی حفاظت کے لیے مکمل انتظامات کیے جائیں۔ تو وہی خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اسی طرح کی یہ ساری سٹوری جو ہے وہ میجر عادل راجہ بھی بتا رہے ہیں، اور دہشت گرد کا نام بھی انہوں نے بتا دیا کہ وہ بلوچ ہیں، اور مجید بریگیڈ کے ذریعے ان پر حملہ کروایا جائے گا، اور نام جو ہے وہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر لگا دیا جائے گا۔ اب آ جائیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کہ جو ان پر کرپشن کی داستان، 13 ارب روپے کی کرپشن، اور پھر اس کے بعد حاجی صاحب جو ہیں وہ غنڈہ گردی پر اتر آئے ہیں بجائے شرمندگی کے، بجائے ندامت، اور نون لیگ نے جنرل باجوہ کی پیٹھ پر جو چھرا کھونپ دیا اس وقت، اس نے بھی تبلِ جنگ بجا کے رکھ دیا کہ نون لیگ بامقابلہ جنرل باجوہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں نے بہت بڑی لمبی ڈیٹیلز اپنی پچھلی ویڈیو میں رکھ دی ہیں، لیکن اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، جو فیکٹ فوکس احمد نوری صاحب نے جو انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ہے وہ شائع کی، اس کے مطابق جنرل باجوہ اور ان کی فیملی جو ہے وہ 13 ارب روپے کی مالیت رکھتی ہیں، ان کی ملکیت ہے ان کے پاس۔ تو لاکھ 1.5 2 لاکھ تنخواہ کے اوپر آپ اربوں پتی کیسے بن سکتے ہیں 6 سال کے اندر؟ لوگوں کی پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن یہاں پر 6 سال میں اربوں پتی بننا، کھربوں پتی بننا، جس نے اس وقت پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کر کے رکھ دیے ہیں۔ تو اس کی لمبی ڈیٹیلز ہیں، میں نے آپ کے سامنے اپنی پچھلی ویڈیو میں رکھ دی ہے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام، یہ جو معاملہ ہے وہ بڑا گمبھیر ہے کہ ایک تو جنرل باجوہ صاحب، حاجی صاحب جو ہیں وہ غنڈہ گردی پر اتر رہے ہیں، فیکٹ فوکس کو پاکستان میں بند کر دیا گیا ہے۔ اگر سیاستدانوں کے اوپر یہ انویسٹیگیٹو رپورٹ سامنے آتی ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ رپورٹس ہیں اور سیاستدان اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتے، کیونکہ وہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں سیاستدان، وہ جناب آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں۔ بے تحاشا عمران خان کے اوپر فیکٹ فوکس نے سٹوریاں کی، آج تک عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں فیکٹ فوکس کو بند نہیں کیا۔ یہ باجوہ ڈاکٹرین کے جو چرچے تھے، یہ ڈاکٹرین بیسیکلی ہے کیا؟ یہ ڈاکٹرین جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلنگ ہے، اور یہ پراپرٹی ڈیلر کو ایسے نہیں کہا جاتا۔ اب سمجھ آئی کہ جناب یہ واقعی طور پر پراپرٹی ڈیلر ہیں۔ اب جو نون لیگ نے پیٹ پر چھرا کھونپ دیا، آپ نے ذرا سکرین کے اوپر یہ خبر بھی دیکھ لینی ہے کہ جناب وزیر خزانہ کا آرمی چیف اور ان کے اہل خانہ کی ٹیکس کی معلومات لیک ہونے کا نوٹس۔ آرمی چیف کے اہل خانہ کی ٹیکس کی معلومات کی مکمل رازداری قانون فراہم کرتا ہے، ٹیکس تفصیلات عام کرنا خفیہ ایکٹ کے خلاف ورزی ہے۔ وزیر خزانہ نے معاون خصوصی طارق پاشا کو ذمہ دار کا تعین کر کے 24 گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے آرمی چیف اس قدر مقدس قائم ہے، آپ ان کے ٹیکس جو ہے وہ لیک نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کے طاقتوروں کے لیے قانون الگ ہے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے قانون پاکستان کے اندر الگ ہے۔ اور آپ نے دوسرا یہاں پر ناظرین کرام یہ بھی دیکھنا ہے کہ جناب ایف بی آر جو ہے وہ چھوٹے سے ملازم کا یہ کام نہیں ہے کہ اتنے بڑے ٹیکسز اور اتنے طاقتور شخص کے، آرمی چیف کے ٹیکس جو ہے وہ لیک کرنا، اس کے گوشوارے لیک کرنا، یہ کسی عام سے چھوٹے موٹے افسر کا یہ کام بالکل نہیں بنتا، جو کہ 70-80 ہزار 1 لاکھ کے اوپر کام کرتا ہے، اس کو اپنی نوکری کی ٹینشن ہوگی۔ تو یوزر نیم، پاسورڈ لیک ہونا، ٹیکس گوشوارے لیک ہونا، اس کے پیچھے باقاعدہ طور پر حکومت ہے، اور پھر ایف بی آر جو ہے وہ حکومت کے انڈر کام کرتی ہے، وہ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اور اس وقت وزیر خزانہ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور وہ نواز شریف صاحب کے بڑے سمدھی ہیں۔ تو جناب من، یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ جب ارشد شریف کے قتل کیس میں سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے اوپر ڈلتا ہے، جب تسلیم احمد شاہ نے پریس کانفرنس کی تو اس کے چند گھنٹوں کے بعد یہ سٹوری آنا یہ واضح کرتا ہے کہ حکومت نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر کرپشن کے اوپر بات کر لیں گے۔ تو یہ ساری سٹوریز ہیں، اور یہ تصدیق کر دی گئی ہے نوٹس لے کر۔ یہ اسحاق ڈار نے صاحب نے اس کی تردید نہیں کی، حکومت نے تردید نہیں کی، آئی ایس پی آر نے اس کی تردید نہیں کی، بلکہ تصدیق کر دی ہے، نوٹس لیا ہے کہ یہ ہو کیسے گیا ہے، یہ حکومت نے خود کیا ہے، اور پھر جان کر یہ ساری سٹوری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اس لنگا اپنے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔